منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ پچھلے آیت میں ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے جس کا اس کو شعور نہیں ہے نا۔ اب یہاں آیت فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ تفسیر سماعت فرمائیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ فطرت میں ہی تندرستی نہیں، ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری سوار ہے۔ جو صحت بخش باتیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی گئی، ان کی مخالفت سے ان کا مرض بڑھتا گیا، اور جس طرح سے کہ جسمانی مرض کا انجام موت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب ہے۔ اب سماعت فرمایا کہ جیسے بارش ہے درخت کو بڑھاتی ہے یہ بارش، مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اس میں کانٹے اور کڑوے پھل آئے ہیں۔ اب پانی تو وہی ہے، وہی پانی جب گلاب پر گرتا ہے تو خوشبو دینے لگتا ہے، وہی پانی اور درختوں میں گرتا ہے تو وہاں اچھے پھل آتا ہے۔ لیکن کچھ اس ایریا میں ایک پھل ہوتا ہے جس کو گھیروا بولتے ہیں، گھیروا جانتے ہیں؟ یہ کبھی کبھی کروا ہوتا ہے اور کبھی کبھی میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا جو بیج ہے اگر غلط جگہ میں پڑ جائے تو بیج کی وجہ سے کبھی پھل میٹھا بھی ہوتا ہے اور کبھی کروا بھی ہوتا ہے۔ تو منافقوں کے بیج میں ہی غلطی تھی، ان کے شروعاتی میں ہی انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بغض جو دل میں رکھا تھا، ان کی بیج ہی غلط تھی۔ تو جتنے اللہ کے قرآن پاک کے جتنے آیتیں نازل ہوتی گئی، جو صحابہ کرام تھے نبی سے محبت کر رہے تھے وہ خوشگوار ہو رہے تھے، اور یہ جتنے منافق تھے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سن کر کے ان کے دلوں میں اور بھی حسد اور بغض اناد کا جو ہے بیماری زیادہ بڑھتی گئی ہے نا۔ اس لیے رب فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کلام اتارتا گیا، حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے گئے اور ان کی بیماری بڑھتی گئی۔ اور جس کا تخم اچھا ہو اس میں عمدہ پھل پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت رحمت کی بارش ہے، جو سے بولیے سبحان اللہ، جس سے مومنوں کو شفا ہوتی ہے، اور جن کی اصل میں کجی ہے، غلط ہے، ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ان میں ان کا اپنا قصور ہے نہ کہ قرآن پاک کا۔ کچھ لوگ کہہ سکتا ہے جب وہ قرآن پاک سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو پھر کیوں نہیں ہدایت پائے، ہے نا۔ اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہدی بہی کثیرم و یضل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، یہی وہ قرآن پاک ہے جس سے کچھ لوگ اس کو دیکھ سن کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے۔ تو گمراہ کون ہوئے؟ جس کے بیج گڑبڑ تھے، اور ہدایت کون پائے؟ جس کے بیج اچھے تھے۔ آپ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے کہ نہیں آتے؟ ہر انسان کے دلوں میں اچھے خیال بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں۔ اچھے خیالات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے۔ اچھی بات ہے اگر آپ کو خیال آ جائے، بار بار مدینہ کی یاد آ جائے، بار بار مکے کی یاد آ جائے، بار بار قرآن پاک کی یاد آ جائے، بار بار نماز کی یاد آ جائے، ہے نا، یہ جو نیک باتیں ہیں ان کی اگر بار بار آپ کے ذہن میں آتی ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ الہام رحمانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے خاص الہام ہوتا ہے بندوں کو، ہے نا۔ اور ان کے لیے ایک فرشتہ بھی مقرر ہے، وہ فرشتہ آپ کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے رہتا ہے تاکہ آپ اچھے طرف رغبت کرے، اچھے طرف یعنی اچھا راستہ اختیار کرے۔ اور برے خیالات جو ہوتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، جو اچھے خیالات ہے وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، اور جو برے خیالات ہے وہ شیطانی وسوسہ ہے۔
جن دلوں پر اللہ کا کرم ہے ان کو الہام زیادہ اور وسوسے کم ہوتے ہیں، ہے نا، اس کو اللہ کی طرف سے نیک کامیں زیادہ آ جاتی ہے اور وسوسہ کم ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کا علاج کسی طبیب کی روحانی سے کر لیا جائے تو صحت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، مطلب میری ذہن میں ہمیشہ بری بری باتیں آتی ہیں، تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، تو اس کے تفسیر میں آگے بتا رہا ہے، سماعت فرما لیجیے گا۔ ورنہ یہ مرض بڑھتا ہی بڑھتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات کا آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو جب لگے کہ میرے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات کم آتے ہیں، تو اسی وقت اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس کا علاج کیا ہے آگے بیان کیا ہے کہ اس کا علاج ہے بزرگان دین کے بارگاہ میں جانا، جو سے بولیے سبحان اللہ۔ اس کا علاج ہے کہ اولیاء اکرام بزرگان دین کے بارگاہ میں جاؤ، ہے نا، تو برے خیالات کم آئیں گے، اچھے خیالات زیادہ آئیں گے۔ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کیا علاج تو کسی کو برے خیالات زیادہ آنے لگا لیکن اسی میں وہ ڈوبا رہا، کچھ کیا ہی نہیں، برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برے سمجھنے لگتا ہے۔ جب برے آدمی برے خیالات کا آتا ہے اور اس کا علاج نہیں کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ برا کام جو ہے اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور جو اچھا کام پہنچ جائے گا اس کو برا لگنے لگتا ہے۔ اور بدکاروں کو عزیز رکھتے ہیں۔ جو آدمی بدماش ہے، گندا ہے، جس کے غلط کام ہے، اس کو دوست لگتا ہے، اس کو کہ یہ میرا دوست ہے۔ اور جو نیک آدمی ہے اس کو وہ دشمن سمجھنے لگتا ہے، اس سے دوستی کر کے کیا فائدہ ہے، یہ اس کا ملا کا دور تو خالی مسجد تک، ایسے بولتے ہیں نا، ہے نا۔ تو بدکاروں سے دوستی اس کی بڑھ جاتی ہے اور نیک لوگوں سے دوستی کم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دلوں میں جو برے برے خیالات آتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے جب ایسا ہو جائے تو احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں اس کا دل مر گیا۔ کیا مر گیا؟ دل کی موت اسی کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں زیادہ برے خیال آ جائے، اچھے لوگ اس کو برے لگنے لگے، برے لوگ اچھے لگنے لگے، نیک کام کو برا کام سمجھنے لگے، اب برا کام کو اچھا سمجھنے لگے، اس میں اس کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے، تو سمجھ جانا اس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ دل اس کا مردہ ہو جاتا ہے، اسی کو دل کی موت کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات دل سے غیبی آواز بھی آتی ہے۔ آپ دیکھیے گا، ذہن سے، دل سے لوگ پوچھتے ہیں، سب سے بڑا مفتی جو ہے اپنا دل ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے پوچھے گا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، وہ صحیح جواب دے دے گا، ہے نا۔ تو بار بار دل سے بھی آواز آتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، یہ مت کرو یار، یہ مت کرو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آدمی برے کام میں زیادہ لگے رہنے کی وجہ سے اس کا پرواہ نہیں کرتا ہے نا، اور برے کام کرنے پر ملامت کرتی ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی آواز نہایت ہی کبھی ہوئی ہے، وہ برے راستے پر آتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ برے راستے پر نہیں آتے ہیں، اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ آواز کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بند ہو جاتی ہے۔ آدمی جب گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تو اس کے آہستہ 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 جو الہام ہے وہ بند ہو جاتا ہے، نیک کام کی یاد آنا بند ہو جاتا ہے، اب برے کام کا زیادہ آنے لگتا ہے۔ پھر غلط آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہے، گناہ کرنے پر خوشی کی آواز نکلتی ہے آدمی کے دل میں سے، ہاں میں نے یہ کام کر دیا، غلط کام، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ قلب کی موت ہے، یہ ان کے دل کی موت ہے، اس کا آدمی زندہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ اس آیت میں انہی بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے رب فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے کہ تم جتنا بھی جلنا چاہو تم جلتے رہو۔ بعض دوائیں اور بعض جگہ کے آب و ہوا تندرستی بخشی ہوتی ہے، ہوتے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کچھ لوگ یہاں دوائی کرتے ہیں نامچی میں، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے، گھر جانے کے بعد 2 ٹیبلٹ کھایا ٹھیک ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ بہت سارے ہمارے ادھر کے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ یہاں دوائی کھا رہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہی دوائی آپ جا کر کے بنگلور میں جا کے کھا لیے ٹھیک ہو گیا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ بعض جگہ کے آب و ہوا کی وجہ سے کبھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بعض جگہ کی دوا سے بھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اسی طرح بعض اعمال اور بعض کسی جگہ کی آب و ہوا اور روحانی تندرستی دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زیارت، ان کی قبور پر حاضری دینے کا اسی لیے حکم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا ایمان کے لیے زیادہ مفید ہے، جیسے بولیے سبحان اللہ۔ جب آدمی اولیاء اکرام کے بارگاہ میں جاتا ہے، کسی مزار میں، کسی درگاہ میں، کسی خاص بزرگ کے بارگاہ میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے اس کی ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح گناہوں کا بیماری اگر سفر کر کے روحانی اتباع کے پاس حاضری دے تو کیا حرج ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کب بیمار پڑتا ہے تو کوسوں میل طے کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، سمجھ میں آ جائے تو مجھ کو برے برے خیالات آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، زیادہ غلط چیزیں یاد آتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو زیادہ سپنا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو چیز غلط ہے ان کو زیادہ ذہن میں آ جائے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ دور سفر کر کے کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں کچھ دن رہو اور حاضری دو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرما دے گا، ہے نا۔ یہی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دوسری جگہ دور جا کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے بیماری کے لیے، تو روحانی بیماری کے لیے بزرگان دین کی بارگاہ میں جانے میں کیا حرج ہے؟ جانا چاہیے، ہے نا۔ سفر عرس اور سفر زیارت قبور میں یہی حکمتیں ہیں۔ فلاں جگہ عرس ہو رہا ہے، فلاں آدمی جا رہا ہے، لوگ جوک سے لوگ جائے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بولے کیا کرنے نہیں، یہ ایمان کو تازہ کرنے جا رہا ہے آدمی۔ فلاں جگہ عرس سے جا رہا ہے آدمی، فلاں قبور زیارت کرتے ہیں، جو اسی مزار پر ہم لوگ جاتے ہیں، یا پھر اپنے ماں باپ کے قبر میں جاتے ہیں۔ اور اکثر جانا چاہیے، آدمی جب ماں باپ کی قبر میں جاتے ہیں تو ان کی ذہن میں اللہ تعالیٰ نور ایمانی پیدا کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ماں باپ اگر دنیا میں ہے تو ان کی بارگاہ میں اسی ہمیشہ زیادہ تر ٹائم بتانے کی کوشش کرو۔ اگر انتقال کر جائے تو ان کی قبر میں، اس لیے حدیث میں آیا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد ماں باپ کی قبر میں جانا چاہیے، ہے نا۔ زیارت قبر سے ایسا ہوتا ہے۔ اب رب فرماتا ہے، سنیے ترجمہ، کس لیے یہ بیماری ان کا کیوں بڑھا؟ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، اس کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس کی بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ اس نے نبی کو جھٹلایا، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھا، اس کے قرآن کو سنا بھی، سب کچھ جاننے کے بعد بھی جھٹلایا، اور جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اس پر دردناک عذاب ہوگا۔ لیکن جھوٹ کی بہت سارے قسم ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں آپ کے سامنے غلط بول دیا تو یہی جھوٹ ہے، نہیں، کچھ جھوٹ کے اقسام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قول میں جھوٹ، اس طرح کے خلاف واقع خبر دے، بات میں جھوٹ، جو بولا ہے وہاں ہوا وہ نہیں بولتا ہے، دوسرے کوئی بات بولتا ہے نا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک قسم کا یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ دوسرا قسم کا جھوٹ فعل میں جھوٹ، یعنی جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ بولتا نہیں، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ تیسرا نمبر عقیدے میں جھوٹ، اس طرح کے غلط عقائد اختیار کرے۔ مثلا خالق تو ایک ہے، لیکن کسی کی عقیدہ یہ ہو کہ خالق چند ہے، تو یہ عقیدے کا جھوٹا ہوا۔ اور ہر جھوٹ برا ہے، لیکن عقیدے کا جھوٹ سب سے زیادہ برا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن عقیدے کا جھوٹ سب سے زیادہ برا ہے۔ اور یہ منافق ہر طرح جھوٹے تھے، یعنی فعل میں بھی، قول میں بھی، عقیدے میں بھی، ہر اعتبار سے یہ لوگ زیادہ جھوٹے تھے۔ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ جو ہے بدترین گناہ اور فحش عیب ہے، بلکہ ہزارہا گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں کلمہ تو پڑھوں گا لیکن میری 3 عادت ہے۔ ایک جھوٹ زیادہ بولتا ہوں، ہے نا، اچھا، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں اور شراب بھی پیتا ہوں، اور غلط عورت کے پاس بھی جاتا ہوں۔
یہ 3 عادت میری بہت بری ہے. تو میں جب مسلمان ہو گیا ایک ہی ساتھ آپ ان کو تینوں بولیں گے تو میں نہیں چھوڑ پاؤں گا. تو صحابی بول رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ بولیں گے کہ تینوں چھوڑ دو تو میں مشکل سے چھوڑوں گا. لہٰذا ایک کام کیجئے, آپ مجھے صرف ایک کام بتائیے, اس کو چھوڑ دوں گا, اس کے بعد میں پھر دوسرے دن کچھ دن کے بعد پھر دوسرا چھوڑوں گا, اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر دوسرا چھوڑوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو زنا بھی کرو اور شراب بھی پیو, اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن سب سے پہلی بات جو تم کو کرنا جھوٹ مت بولنا. کیا کہا؟ جھوٹ مت بولنا. اب یہ آدمی کا کوئی بات نہیں, یہ تو آرام سے کر سکتا ہوں. گھر گیا, شام ہوا, شراب کھانے میں پہنچا, پیالہ ہاتھ میں لیا, پھر سوچا کہ کل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاؤں گا تو نبی پوچھیں گے شراب پیا تھا, تو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا, کیونکہ نبی نے فرما دیا جھوٹ مت بولنا. سب کچھ کرنا مگر جھوٹ مت بولنا. تو کیسے بولوں گا کہ میں نے شراب پیا تھا, وہ بھی اللہ کے رسول کے بارے میں؟ نہیں پیوں گا. اب رات اندھیرے ہوئے تو کسی غلط عورت کے پاس پہنچا, اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ نبی کی بارگاہ میں یہ بات کیسے بتاؤں گا, کہ نبی تو پوچھیں گے کہ رات بھر تو نے کیا کیا کیا, تو کیسے بول سکتا ہوں ایک نبی کے بارگاہ میں کہ میں نے ایسے ایسے عورت کے پاس گیا تھا, یہاں بھی نہیں جاؤں گا. صبح حاضری ہوئی, اللہ کے رسول نے فرمایا کیا رات کو کیا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک نسخہ ایسا بتایا کہ میرے تمام گناہ چھوٹ گئے. جیسے آپ نے ایک نسخہ ایسا بتایا کہ جھوٹ مت بولنا, اس کی وجہ سے میں نے شراب پینا بھی چھوڑ دیا اور میں نے غلط عورت کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے, ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اب کچھ یہاں اعتراض ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا. واقعہ آپ نے سنے, ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا. کہاں؟ بادشاہ نے جب اس کے تابوت کو اتار لیا تھا, جس تابوت کے اندر اس کی بیوی حضرت سارہ تھی, تو بادشاہ نے, کیوں ظالم بادشاہ تھا, اس نے پوچھا کہ اس کے اندر کون ہے, تو اس نے کہا کہ اگر بول دیتے کہ بیوی ہے تو بادشاہ اس کو چھین لیتے. تو اس نے کہا یہ میری بہن ہے. کیا کہا؟ کس اعتبار سے بہن ہوتا ہے بیوی؟ بیوی کو بہن بول سکتے ہیں کہ نہیں سکتے؟ اس معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا کہ کلو مومن اخوا, ہر مومن بھائی ہے تو ہر عورت بہن ہے نا. یہ اسلامی بہن ہے. کیا ہے؟ اسلام کے طور پر ہر عورت بہن ہے, اور رشتہ کے اعتبار سے کوئی ماں ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بیوی ہے, کوئی چاچی ہے, کوئی پھوپھی ہے, لیکن اسلامی طور پر ہر عورت بہن ہے. تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ میری, وہ جھوٹ نہیں تھا. یہی بیان کیا. انبیاء اکرام سارے گناہوں سے اور خصوصاً جھوٹ سے بالکل محفوظ و معصوم ہوتے ہیں. جو شخص انہیں جھوٹا مانے وہ بے دین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے ہیں, یہاں جھوٹ سے مراد تعریض ہے, یعنی اعتراض ہے, یعنی 2 معنی والا کلام بولنا جس کا معنی 2 ہو, ایسے بولی بولنا جس کا 2 معنی ہو. 2 معنی ہے یہ کہ میری بہن ہے, حقیقت میں وہ بہن نہیں تھی, وہ اسلامی بہن تھی, اور اس سے خلاف ظاہر معنی اور مراد لینا. اور تعریض ضرورتاً جائز ہے, کبھی کبھی ایسا ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے. جیسا کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کے متعلق ایک ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آپ کی کون ہے, آپ نے خیال فرمایا اگر میں نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہے تو یہ ظالم مجھ سے جبراً چھین لے گا, اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے. اب وہ نسبی بہن سمجھا, آپ نے دینی بہن مراد لی. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی کافر نے دیکھ لیا. ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینے جا رہے تھے ہجرت کے لیے تو کسی کافر نے دیکھ لیا. تو اس کافر نے اندھیرے میں پوچھا صدیق تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے نا, صدیق تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے راہ دکھانے والے ہیں. کون ہے؟ جیسے بولیے نا سوال, اچھا راہ دکھانے والے ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ساتھ راہ دکھانے والے ہیں. وہ یہ سمجھا کہ اس نے کسی کافر نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ آپ نے رات چھپانے کے لیے فرمایا مجھے راستہ بتانے والے ہیں یہ.
وہ یہ سمجھا کہ اس سے دنوی راستہ مراد ہے اور آپ کی مراد تھی راہ الہی، جو سے بولیے سبحان اللہ۔ کافر نے سمجھا کہ شاید یہ راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کیا مراد لیا تھا کہ مجھے دین اسلام کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ تعریض ہے اور ضرورتاً جائز، جھوٹ بہرحال منع ہے، سوا چند موقعوں کے سخت مجبوری کی حالت میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن کچھ موقع ہے جہاں تو اس لیے فارسی میں ہاں بول سکتے ہیں کچھ جھوٹ، جیسے کہ علامہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ سعدی نے گلستہ میں فرمایا کہ دروغ مصلحت بہ از راست کے فتنہ انگیز، مصلحت والے جھوٹ بہتر ہے فتنہ پھیلانے والے سچ سے۔ اگر سچ بول لوں گا تو پورا جھگڑا ہو جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، لیکن وہاں جھوٹ بولا اب پورا قوم ایک جگہ ساتھ ایک ہو گیا، ایسا جھوٹ جائز ہے۔ یہاں بتایا ہے دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مصلحت والی یعنی صلح کرانے والا ہے نا، اور دوسری اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے 200 روپے کا ساڑی لے کے آیا سلیگوڑی سے، اگر بول دے گا کہ 200 کا ہے تو بھڑک جائے گی، کیوں میں اتنے سستی ہوں کیا 200 روپے کا ساڑی لے کے آئے؟ اب اس نے بول دیا 1000 روپے کا ساڑی لے گا تمہارے لیے، بہت دامی قیمتی ساڑی ہے، دیکھو نا خوبصورت ہے، وہ خوش ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جائز ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی موقع پر جائز ہے، ہمیشہ مت بولیے جھوٹ، مگر کبھی کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ بیوی جب خوش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسے بولیے سبحان اللہ، ہے نا۔ اور تیسری بات، جہاد کے موقع پر ضرورتاً جھوٹ بولنا جائز ہے، جیسے محرم کے آپ سنے ہوں گے نا، حضرت قاسم علم بردار جب تلوار لے کے نکلے تو ادھر سے بہت ایک اژدہا پہلوان تھا کربلا کے میدان میں، وہ ہاتھی کی طرح تھا، آئیے چھوڑا بچہ کیا کرے، تلوار چمکاتا رکھا، تو بچہ ہے اور میرے ساتھ ٹک پائے گا؟ تو اس نے کہا تو اتنا بڑا پہلوان ہے اور گھوڑے کا لگام صحیح سے نہیں لگایا، تو اس نے جھک کر کے دیکھا کہ صحیح تو نہیں ہے، اتنے میں حضرت قاسم نے اس پر تلوار مار دیا اور گردن اڑا دیا۔ جہاد میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں بتایا گیا ہے، جھوٹ بولنے سے جس طرح اخروی عذاب آتا ہے ایسے ہی دنیا میں بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ جو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے دنیا میں بھی مصیبت نازل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نقصان ہو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ مت بولیے، سچ بات کیجیے۔ جب سچ بات کریں گے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے آپ خوش رہیں گے، جو سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، آمین بجائے سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد و آلہ اصحاب اجمعین۔ پروردگار کار سزا بندہ نوازا، ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انبیاء اکرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اکرام کی زیارت ان کے عرس پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے وسیلے سے ہمارے دلوں سے کینہ کو دور فرما اور ہمارے دلوں کو یا اللہ شہر مدینہ بنا دے، آمین بجائے سید المرسلین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بحق لا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور دینی معلومات کے لیے چینل کو فالو کریں، پیج کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک پہنچے۔